قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ عرض کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کی نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، تو قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ جو شخص صبح اٹھ کر 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کا نام سورۃ الملک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ ملک موجود ہو۔ یہ میری اور آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، میرا رسول یہ چاہ رہا ہے کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورۃ ملک موجود ہو، محفوظ ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اتنی باوفا ہے، اتنی باوفا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندے کو عذاب قبر ہونے لگا قبر میں، تو اگر عذاب دائیں طرف سے آیا تو یہ سورۃ ملک دائیں طرف ہو جائے گی، اور اگر بائیں طرف سے آیا تو یہ بائیں طرف ہو جائے گی، اور اگر یہ اوپر سے آیا تو یہ سورت اوپر ہو جائے گی، اور اگر پیچھے سے عذاب آیا تو یہ سورت میت کے پیچھے ہو جائے گی، حتیٰ کہ جب چاروں طرف یہ سورت سامنے ہو جائے گی تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سورت بول کر عرض کرے گی۔ حضور نے فرمایا کہ سورت بول کر اللہ کی بارگاہ سے عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ دنیا میں رہ کر مجھے پڑھتا رہا، میرے ساتھ وفا کرتا رہا، اور آج میں اس کے ساتھ وفا کر رہی ہوں، اور میں تیری بارگاہ سے عرض یہ کرتی ہوں آج یا مجھے قرآن سے نکال لے یا عذاب کو اس کی قبر سے نکال لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ملک کو قرآن سے نہیں نکالے گا، لیکن اس کے وسیلے سے عذاب کو قبر سے نکال کے اس بندے کو محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث بخشش بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے۔ بلکہ میں آپ سے یا آپ مجھ سے ایک سوال کریں کہ حفظ صاحب بتائیں آج دنیا کے اندر، یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ادریس بھائی آج بتائیں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو ممکن ہے کہ آپ کے زبان سے جواب یہ نکلے اور آپ کہیں کہ قاری صاحب یا حافظ صاحب آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا سخی ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ جواب ابھی نہیں ملا۔ عابد بھائی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس کے پاس بہت سارا مال ہے، غرباء کی بیٹیوں کی رات کی طریقوں میں شادی کر دیتا ہے، صلہ رحمی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ تیسرا انسان محترم زبیر صاحب بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب جس بندے کے پاس بڑا کار خیر حسن عمل ہے، ہر وقت نیک سوچ میں رہتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ بات اچھی ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات کا جواب ابھی نہیں آیا۔ تو ہم نے یہی سوال مدینے کے رسول سے کر لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو حضور نے بہت بڑی مجلس کا اہتمام نہیں کیا، آقا کریم علیہ السلام نے بہت لمبا خطاب نہیں فرمایا، حضور نے فوراً 2 جملوں کے اندر ارشاد فرما کے بات کو سمیٹ دیا۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم اپنے ساتھ جڑنے والے کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس رات میں قرآن نازل ہوا کل وہ رات آنے والی ہے، آج یہ 26ویں رات گزر رہی ہے، صبح 26واں روزہ ہوگا اور آنے والی رات 27ویں ہوگی۔ تو اس رات میں یہ قرآن حضور کے سینہ مبارک پہ اتارا گیا۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہو اس رات کو رات نہیں بلکہ شب قدر بنا دیتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کسی کے سینے میں اتر جائے تو پھر اسے نہیں، عام نہیں، اسے قدر والا بنا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت سارا جو ہے حکم ارشاد فرمائے کہ اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پہ ایک بزرگوں کا
قول عرض کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ایک مرید خاص کو بلایا اور میں نے اسے ایک بکس دیا اور میں نے کہا کہ بیٹا اس کو پکڑو اور اس کو دریائے دجلہ کی جا کر موجوں کے سپرد کر کے واپس آ جاؤ، لیکن اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا۔ کہتے ہیں کہ جو کامل مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا راز فاش نہیں کرتا۔ انہوں نے اٹھایا اور وہ بکس لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے جب اس بکس کو دریا کے اندر پھینکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کا پانی اس بکس کا احترام کر رہا ہے اور اس کے لیے راہیں بنا رہا ہے، اور وہ بکس ڈوبنے کی بجائے تیرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ مرید دیکھا اس نے اور حیرت زدہ ہوا، تو واپس پلٹا تو حیرت کی نگاہوں سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب پیر صاحب تو جان رہے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن پوچھا نہیں، حتیٰ کہ مرید خود ہی بول پڑا، کہا یا شیخ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں نے آج تک آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن آج میں مجبور ہوں کہ میں سوال کر سکوں، لیکن مجھے جب تک میں سوال نہیں کروں گا میرے دل کا اضطراب ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ میں اگر تجھے جواب نہیں دوں گا تو تیرے دل کا اضطراب بالکل بھی ختم نہیں ہوگا۔ تم نے بکس کو دریا کے پانی میں تیرتا ہوا دیکھا ہے اور پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر کون سی ایسی متبرک چیز تھی کہ جس کو میں نے سنبھال کر نہیں رکھا، کون سے ہیرو جواہرات تھے جن کو میں نے اپنے پاس رکھ کے امیر کیوں نہیں ہوا؟ تو بیٹا سنو، اس کے اندر میری 36 سال کی کمائی تھی۔ کہا یا شیخ وہ کون سی کمائی؟ کہا بیٹا 12 سال میں نے اس کے اندر جو موجود کتاب تھی اس کو میں نے 12 سال لگا کر شریعت اسلامیہ کے مطابق لکھا، پھر ایک بھی حرف شریعت سے ہٹ کر نہ لکھا، پھر 12 سال اس کو میں نوک پلٹ سنبھالتا رہا، پڑھتا رہا۔ جب 24 سال گزرے تو اس کو میں نے سمیٹ کر اس بکس میں رکھ دیا۔ پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ آیا اس کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، لوگ اس کو پڑھ کے راہ ہدایت کی طرف آئیں، رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ آج 36 سال گزرے ہیں تو مجھے آواز یہ آئی ہے کہ جنید قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو تیری اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اگر قرآن کی ایک آیت کو ہی پکڑ کر اپنی زندگی میں اتاریں گے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو جو بندہ قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے جو ایام باقی رہ چکے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم رمضان سے لے کر کل تک بہت سارے حفاظ تراویح کی صورت میں قرآن کریم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ سامعین صفوں کی صورت میں سننے والے تھے اللہ تعالیٰ پوری امت کے اوپر حال کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ السلام علیکم۔